بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، بھارت نے اگلے برس یعنی 2023 میں G20 ملکوں کی کانفرنس کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر کی سرزمین کا انتخاب کیا ہے۔ G20 ملکوں میں دنیا کے تقریباً تمام با اثر ممالک اور دنیا میں تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشتیں شامل ہیں، جس میں ایک طرف امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے طور پہ موجود ہے، تو وہیں اس کا قریب ترین مقابلہ کرنے والا اس میدان میں یعنی چین بھی شامل ہے، روس بھی اس میں ہے، تو برطانیہ بھی اس میں ہے، ترکی اور سعودی عرب جیسے مسلمان ممالک بھی اس G20 فورم کا حصہ ہیں۔ اب بائی روٹیشن اس کی جو میزبانی ہے وہ بھارت کے حصے میں آئی، تو بھارت نے اس کے لیے جو ابتدائی مرحلے میں خبریں آ رہی ہیں یعنی سوچ و بچار شروع کر دی ہے کہ اس کا انعقاد مقبوضہ جموں و کشمیر میں کیا جائے۔ بھارت کے پاس کشمیر جیسی بہت سی ایسے مقامات ہیں، شملہ اور ساؤتھ کی جانب، کہ جہاں وہ تفریح اور قدرتی نظاروں کے ساتھ ساتھ کانفرنس کے جو مہمان ہیں ان کے دل لبھا سکتا تھا، لیکن چونکہ مقاصد بہت طویل المیعاد اور گہرے ہیں، اس لیے یوں لگتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر یہ ایک بین الاقوامی ایکٹیویٹی کے لیے ریاست جموں و کشمیر کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ کشمیر چونکہ متنازع علاقہ ہے، متنازع سرزمین ہے، اور اس کا مقدمہ عالمی اداروں میں موجود ہے، اور دنیا بھر اس میں یعنی بھارت کا یہ موقف عملاً تسلیم نہیں کیا جا رہا کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ یعنی دنیا کا بھارت کا قریب ترین کوئی بھی ملک ہو، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، یعنی نرم سے نرم موقف۔ اگر کوئی کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی بات نہیں کرتا، ان سے پوچھنے کی بات نہیں کرتا، تو کم از کم وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایک تنازع ہے جس کی جڑیں تاریخ میں موجود ہیں۔ تو یہ جو اب بھارت نے فیصلہ کیا ہے، جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اس کے بڑے گہرے اور طویل المیعاد مقاصد ہیں۔ یعنی 5 اگست 2019 کو بھارت نے ایک سٹیپ لیا کشمیر کی سرزمین کو ہڑپ کرنے کا، کشمیر کے لوگوں کو مکمل طور پر اپنا دست نگر اور مطیع بنانے کا۔ اب یہ اس کے اگلے مرحلے کے طور پہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی، دنیا کی معیشتوں کے ایک بہت بڑے حصے کو وہاں بلا کر، جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، وہاں بلا کر 5 اگست کے فیصلے کو ایک طرح سے لیجیٹیمیسی دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ G20 ملکوں کا اگر آپ اس کا جغرافیہ اور اس کی معیشت پہ اور اس کی آبادی پہ نظر دوڑائیں، تو یہ اقوام متحدہ کے بعد ایک دوسرا بڑا بین الاقوامی فورم ہے، جس میں تمام بر اعظموں کے لوگ شامل ہیں، تمام مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ اس میں کسی نہ کسی انداز سے اس کا حصہ ہیں۔ تو یہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کی ایک بہت بڑا فورم ہے۔ تو ایسے فورم کے ذریعے یعنی بھارت نے جو پلی لی تھی 5 اگست کے لیے، وہ یہی لی تھی کہ کشمیر میں وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، کشمیریوں کو ترقی دینا چاہتا ہے، وہاں صنعتیں لگانا چاہتا ہے، وہاں سیاحت کے حوالے سے بہت کام کرنا چاہتا ہے، وہ کشمیر کو ایک اگلے ایرا میں لے جانا چاہتا ہے ترقی کے، لیکن وہاں کی جو مقامی شناخت ہے، وہاں کے جو قوانین ہیں، وہاں کی کا جو الگ سٹیٹس ہے، وہاں کی اسمبلی ہے، وہاں کی حکومت ہے، وہ اس میں رکاوٹ ہے۔ یعنی وہ چونکہ بھارت کے اقدامات کے لیے اس کی لیجیٹیمیسی کی ضرورت تھی، اس کی انڈورسمنٹ کی ضرورت تھی اسمبلی سے اور حکومت سے، تو اس کو ایک رکاوٹ قرار دے کر بھارت نے یہ دعویٰ کیا تھا نریندر مودی نے کہ وہ کشمیر کو، جموں و کشمیر کو اس فیصلے کے ذریعے ترقی کے سفر میں باقی ہندوستان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دعویٰ ابتدا میں ہی باطل تھا، کیونکہ کشمیر کے علاوہ بھی 5-6 ایسی ریاستیں موجود تھیں جہاں خصوصی قوانین تھے، جن کی خصوصی شناخت تھی، جن کی اپنی ایک نیم خود مختار قسم کی ایک حیثیت اور ایک شناخت قائم تھی، لیکن اس کے ان میں سے
किसी से भी अपना परचम, अपना आइन और अपनी असम्बली नहीं छीनी गई, सिर्फ कश्मीर से छीनी गई। तो क्या वो जो 5-6 रियासतें हैं भारत के अंदर, क्या वो तरक्की के सफ़र में वो शामिल नहीं हैं, या भारत उनको शामिल नहीं करना चाहता? इसी तरह जो दूसरे यानी एक पहलू इसका ये था कि कश्मीर भारत के इस वक्त नक्शे में खुशहाल तरीन रियासतों में एक शामिल होती है, जहाँ बड़ी हद तक लोग खुद कफ़ील हैं, खेती बाड़ी के साथ वाबस्ता हैं, बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं, सियाहत के काम के साथ वाबस्ता हैं, और वो भारत की बहुत सी रियासतों से ज़्यादा बेहतर हालत में हैं, खुशहाल हैं। और अगर खुशहाली का मतलब यही था कि उनकी शनाख्त छीनना ही था, तो फिर ये दावा जो है ये एक बार यहाँ भी ये बातिल साबित हो रहा था। एक केस अपना भारत ने खड़ा किया, एक बयानिया घड़ा, और अब वो उसे कबूलियत देना चाहता है। इस राह में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो पाकिस्तान का ये फ़ैसला था, हुकूमत पाकिस्तान का, कि जब तक भारत 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं उनको रिवर्स नहीं करता, वापस नहीं लेता, तो पाकिस्तान भारत के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखेगा। ये उस वक़्त का वज़ीर आज़म जो इमरान ख़ान थे, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, ये उनका फ़ैसला था जो अभी तक बरकरार चला आ रहा है। अब जो ये एक एक्टिविटी बैनुल-अक़वामी करना चाहता है, तो ये उसी 5 अगस्त के और तरक्की के और उस यानी आगे के एक सफ़र की जो एक मौक़िफ़ अपनाया है, जो बयानिया है, ये उसको सपोर्ट देने के लिए, यानी अगर 5 अगस्त का फ़ैसला एक बहुत बड़ा धमाका था, तो ये उसका एक अगला तजर्बा है, उस धमाके का ये एक और धमाका है। ये उसके कम अज़ कम उसके बराबर की ही सतह का एक धमाका है। उस वक़्त पाकिस्तान, अब यहाँ पाकिस्तान के लिए इम्तहानात शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान के इस सेटअप के लिए, इस हुकूमत के लिए, स्टेट के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ये उन सबको एक इम्तहान गाह में लाकर खड़ा किया गया है। 5 अगस्त को जब फ़ैसला हुआ भारत की तरफ से, तो ये ख़ासा अब्रप्ट था, अचानक था, जिससे पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है या सिविलियन हुक्मरान है वो चौंक कर रह गए। और रद्द अमल में, चूँकि उनकी यूँ लग रहा था कि इमरान ख़ान की अना ज़ख्मी हुई है मोदी की तरफ से, तो उन्होंने रद्द अमल में बहुत से फ़ैसले लिए, जिनमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को घटाना और सफारती ताल्लुकात ख़त्म करना, तिजारत ख़त्म करना, और बहुत से इस तरह के स्टेप्स लिए गए। उस वक़्त की अपोजिशन थी, उन्होंने इमरान हुकूमत पर मैच फिक्सिंग का और कश्मीर फ़रोशी के इल्ज़ामात आयद किए, जलसागाहों में किए, टीवी स्टूडियोज़ में किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किए, जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला तो बुलंद आहंगी के साथ हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान से लेकर कि जो कश्मीर कमेटी की 8 साल तक चेयरमैन रहने के बावजूद मफ़क़ूदुल ख़बर रहे इस पूरे अरसे में, जब भी कश्मीर पर कोई उफ्ताद पड़ती रही तो मौलाना कहीं मीडिया में नज़र नहीं आते थे। उन समेत तमाम वो लोग जो उस वक़्त की अपोजिशन थे, उन्होंने ये बयानिया खड़ा किया और घड़ा कि ये जो फ़ैसला है 5 अगस्त का, ये इमरान ख़ान की मर्ज़ी से हुआ है, उनकी मंशा से हुआ है, और वो इसमें शामिल रहे हैं और कश्मीर फ़रोश हैं, उन्होंने कश्मीर को बेच दिया नरेंद्र मोदी को, और मैच फिक्स था। एक बार ISPR के DG जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ हमारी भी मुलाकात थी कश्मीरी सहाफ़ियों की, तो मैंने उनसे यही सवाल किया, जहाँ हमारे बहुत से दोस्त, हमारे शुरका थे, वो रूटीन के सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा था कि ये जो तासर है कि मैच फिक्स हुआ है 5 अगस्त को, ये तासर किस हद तक दुरुस्त है, और कश्मीर की इस यानी मोदी के इस फ़ैसले में पाकिस्तान की क्या कोई रजामंदी शामिल थी? तो उन्होंने कोई बहुत डिटेल में जाए बग़ैर सिर्फ ये कहा कि नहीं, ऐसी बात गलत है, कोई मैच फिक्स नहीं था, ये भारत ने यकतरफ़ा तौर पर कदम उठाया है। तो अब बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कि कहा गया है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, तो दिन कुछ इस तरह से उलट कर रह गए। जो उस वक़्त की अपोजिशन थी, जो हुकूमत पर कश्मीर फ़रोशी का इल्ज़ाम लगाती थी, वो आज हुकूमत बन गई, और अब तकरीबन 5 अगस्त की ही सतह का एक बहुत बड़ा कदम भारत उठा रहा है।
G20 کی کانفرنس ایک متنازع علاقے میں منعقد کر کے۔ اب وقت نے اور حالات نے PDM کی حکومت کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں کو ایک امتحان گاہ میں لا کھڑا کیا ہے کہ اگر اس وقت 5 اگست کو یعنی جو احتجاج کا جو اقدامات کا جو ایک معیار قائم کیا تھا گزشتہ حکومت نے، اگر اس مرحلے پر یعنی دوسرے مرحلے پر اگر اس سے ایک درجہ بھی کم معیار کا احتجاج ہوتا ہے، اس کو ایک درجہ بھی گھٹایا جاتا ہے، تو اس سے جو کشمیر فروشی کی ڈور کا سرا اور اس کے قدموں کا کھرا دونوں کسی اور طرف جائیں گے۔ وہ PDM کی طرف بھی جا سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بڑی کسی طاقت کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ابھی تک یوں لگتا ہے کہ جو عمران خان نے ایک معیار سیٹ کیا تھا کہ 5 اگست کے معاملات کو اقدامات کو ریورس کیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، ifs اینڈ بٹس کے ساتھ موجودہ جو حکومت ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے۔ مثلاً جو نریندر مودی کے خط کے جواب میں شہباز شریف وزیر اعظم نے جو خط انہیں لکھا جوابی، اس میں 5 اگست کے اقدامات کی ریورسل کی کوئی بات نہیں تھی۔ اسی طرح وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں جو بات کی، اس میں انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کی خواہش کو ظاہر کیا اور اس کے فوائد دبے لفظوں میں ابھی ابتدائی چونکہ معاملہ ہے گنوانے کی بھی کوشش کی، اور لیکن اس میں 5 اگست کے اقدامات کی ریورسل کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ جو لائن ہارڈ لائن عمران خان نے مقرر کی تھی، موجودہ حکومت اس سے پیچھے ہٹ کر بات کرنا چاہتی ہے، اور یہ ایک لڑکنے کا ایک عمل ہے۔ تو اب جو ایک صورتحال اس کے بعد پیدا ہوئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس معاملے کو رکوانے کے لیے یعنی آئندہ برس ہونے والی اس کانفرنس کا کشمیر میں انعقاد رکوانے کے لیے کس تندہی سے کام کرتا ہے، کس اخلاص سے کام کرتا ہے، اور کس طرح وہ احتجاج کرتا ہے۔ ابھی تک جو احتجاج کا درجہ ہے وہ بہت نچلا ہے، یعنی ایک دفتر خارجہ نے ایک بھاشن سا سنا دیا ہے، ایک سٹیٹمنٹ سا جاری کر دیا ہے اور ریجیکٹ کر دیا ہے، جی یہ وجہ ہے اور اس وجہ سے یہاں سیمینار نہیں ہونا چاہیے اور بین الاقوامی برادری یہ کرے۔ بین الاقوامی برادری تب کچھ کرے گی یا کرنے کا سوچے گی جب مدعی سست اور گواہ چست والی جو بات ہے وہ نہیں ہوگی۔ یعنی خود پاکستان جب مرا جا رہا ہوگا بھارت کے ساتھ دوستی کے لیے، تجارت بحال کرنے کے لیے، تعلقات بحال کرنے کے لیے، تو پھر سعودی عرب اور ترکی کو یا چین کو اس میں دادا گیری کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، ان کے لیے کوئی سپیس ہی نہیں رہتی کہ وہ پھر کام کر کے کریں اور کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں اور ان کی مزریز کی بات کریں۔ تو یہ اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور پاکستان کے احتجاج سے، حکومت پاکستان کے احتجاج سے یہ اندازہ ہوگا کہ میچ فکسنگ اگر تھی 5 اگست کی تو وہ کہاں ہوئی تھی، وہ کیسے ہوئی تھی، اس میں کون کون شریک اور کون کون فریق موجود تھا۔ چونکہ اور جب ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ نریندر مودی نے انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، تو ٹرمپ نے کس کس کو آگے اعتماد میں لیا تھا کہ اوور ریئیکٹ نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی سانحہ نہ ہو جائے۔ تو یہ سارا اب اس بات پہ منحصر ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتی ہے، اور وہ اس حوالے سے احتجاج کا جو درجہ ہے، جو گراف ہے وہ، اور اقدامات کا جو گراف ہے وہ اسی سطح پر رہنے دیتی ہے کہ جہاں 5 اگست کو تھے، یا اس سے اس کا درجہ کم کرتی ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہوگا حالات کا کہ جو کشمیر فروشی یا کمزوری کہاں اور کون دکھا رہا ہے اور کون دکھانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک وقت اور حالات اس طرح الٹ گیا، یعنی بالکل دنوں کا الٹ پھیر جس کو کہتے ہیں، کہ آج کل کی اپوزیشن آج حکومت بن گئی، اور وہ پھر اسی امتحان گاہ میں کھڑی نظر آ رہی ہے جس میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے مخالف کردار پر اور شخصیت پر سنگ باری کی تھی۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔